محمد صلوات. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہمارا سلسلہ گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہوا. پروردگار عالم نے اس مختصر سے سورہ میں ارشاد فرمایا کہ والعصر زمانہ کا ہے. ان الانسان لفی خسر کہ دنیا کا ایک انسان خسارے میں اور گھاٹے میں. اگر تم اس خسارے سے اور گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے الا الذین آمنوا ایمان لاؤ وعملوا الصالحات اچھے عمل کرتے رہو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور حق پر اور صبر پر اپنے آپ کو قائم رکھو اور دوسروں تک حق اور صبر کی نصیحتیں کو پہنچاتے رہو. دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ کاشتکار خسارے میں ہے صنعتکار خسارے میں ہے نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. اچھا بڑا افسر خسارے میں ہے یہ بھی نہیں کہا. ملازم خسارے میں یہ بھی نہیں کہا. وزیر خسارے میں اس پر بھی گفتگو نہیں ہے. سفیر خسارے میں اس پر بھی گفتگو نہیں ہے. کون خسارے میں ہے؟ انسان. ان الانسان لفی خسر اس لیے کہ جب آتا ہے تو پیسے لے کر نہیں آتا. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پیسے لے کے نہیں آتا. آنے کے بعد پڑھنے لکھنے کے بعد پیسے کو قدر کرتا ہے. بچہ دنیا میں آیا انسان تھا گیا انسان تھا تو اب گفتگو کسی پیشے سے متعلق نہیں ہے گفتگو انسانیت سے متعلق ہے. بھائی عجیب بات ہے بچہ کچھ لے کے نہیں آیا وزارت لے کے نہیں آیا صدارت لے کے نہیں آیا تجارت لے کے نہیں آیا ملازمت لے کے نہیں آیا صدقائی لے کر نہیں آیا. کیا لایا بچہ؟ دو چیزیں آرام سے سننا اسے کہ چار اور کسی طرح یہی کہ آگے بڑھ جائے. بچہ یہ دنیا میں آنے والا بچہ انسان جب دنیا میں آ رہا ہے تو لے کے کیا آیا؟ دو چیزیں جسم لایا روح لایا. یعنی ایک چیز زندہ رہنے والی دوسری چیز زندہ رکھنے والی. یہی تو لے کے آیا نا انسان اس سے زیادہ تو نہیں لایا. بھائی عجیب و فکر ہے. بادشاہ کا بیٹا بھی بادشاہ
جو زندہ رکھے اس کا نام روح، جو زندہ رہے اس کا نام جسم، جسم حاضر روح غائب۔ اب اتنا بتا دو کہ حاضر کے سہارے کا غائب زندہ ہے یا غائب کے سہارے زندہ ہے؟ آنے والا بچہ، آنے والا انسان کیا لایا؟ جسم لایا، روح لایا، اور ایک چیز اور لایا ہے، اس کا نام ہے راز۔ دیکھو بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہوئے ہوئے ہیں، اور اب میں چاہ رہا ہوں کیا کمال کا خلاصہ رکھا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا پھر ان الانسان لفی سب کو یاد ہو الا الذین آمنوا، یہ جملے دے لیتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انسان جسم لایا، انسان روح لایا، اور انسان ایک چیز اور لایا ہے، رابطہ۔ اچھا تم پوچھو گے یہ رابطہ کیا ہوتا ہے؟ بس تعلق۔ اب پوچھو گے تعلق کیا؟ رشتہ داریاں۔ اگر رشتے نہ رہے، اگر رشتے نہ رہے تو آ نہیں سکتا۔ پر جب آیا ہے تو کسی باپ کا بیٹا ہے، کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی بھائی کا بھائی ہے، کسی بھائی کا بھائی ہے۔ تو انسان تین چیزیں لایا، روح لایا، جسم لایا، رشتہ داریاں لایا، رابطہ لایا، تعلقات لایا۔ اب اس پورے کا کمال دیکھو، روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کے لیے کہا وعملوا الصالحات، رشتہ داریوں کے لیے کہا وتواصوا بالحق۔ ساری رشتہ داریاں حق پہ رہے، خون پہ نہ رہے۔ ساری رشتہ داریاں حق پہ ہو، خون پہ نہ ہو۔ اگر خونی رشتے والا ہو اور حق پہ نہ ہو تو تبت یدا ابی لہب وتب۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ خونی رشتے والا ہو اور اگر حق پہ نہ ہو تو تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب۔ چاہے وہ خونی رشتے والا ہو تو بھائی میرے محمد کا خونی رشتے والا، اگر حق میں نہ ہو تو ہلاک ہو جائے۔ تو اگر خونی رشتے والا حق کو چھوڑ کر ہلاک ہو جائے گا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ پہلے دن کہہ دیا نا کہ مجھے 5 گھنٹے لینے ہیں اور یہ دوسرا گھنٹہ شروع ہوا ہے، لیکن توجہات مطلوب ہے، توجہات مطلوب ہے۔ خونی رشتے والا ہو اگر حق پہ نہ ہو تبت یدا ابی لہب وتب، اور بالکل رشتہ نہ ہو بالکل، لیکن اگر حق پہ ہو تو سلمان باللہ اللہ۔ عجیب ہے۔ آنے والا رشتہ داریاں لے کے آیا، ماں کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے۔ اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہو، دیکھو کبھی کبھی اس طریقے سے بھی سنو، بڑے عجیب طریقے سے بات کر رہا ہوں، اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو خاندان نہ بنے، اور اگر خاندان نہ بنے تو معاشرہ نہ بنے، اور اگر معاشرہ نہ بنے تو بستیاں نہ بنے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی بنیادی رشتے ماں اور باپ۔ اچھا اب مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں ہم کون؟ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، کوئی آیت نہیں پڑھوں گا، کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، میں کامن سینس کا سوال اپنے نوجوان دوستوں سے کر رہا ہوں کہ بھائی بنیادی رشتے دو ہیں، ایک ماں کا رشتہ اور ایک باپ کا رشتہ، اس میں اہم کون سا ہے؟ اب میں جواب دے دوں بھائی میں نے دنیا میں بغیر باپ کا بچہ تو دیکھا ہے، بغیر ماں
9 महीने तक पाले माँ, खिलाए माँ, सांस का पसीना फराहम करे माँ। यही तो सबब है कि एक मरतबा मेरे नबी ने आवाज दी, अल जन्नतो कहता मिलूंगा, जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। कौन सा मेरा सुनने वाला ऐसा है जो इस हदीस से वाकिफ हो? जन्नत माँ के पैरों के नीचे है। मेरी जन्नत मेरी माँ के पाँव के नीचे है। तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे है। उसकी जन्नत उसकी माँ के पाँव के नीचे है। क़यामत तक कितने भी इंसान आएंगे, अगर उन्हें जन्नत चाहिए तो माँ के पैरों के नीचे मिलेगी। अब मैं एक शान बयान करूं, भाई और एक की जन्नत उसकी माँ के पाँव के नीचे है ना? है। और हसनैन के लिए रसूल ने क्या कहा, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्नत, ये दोनों शहजादे जन्नत के मालिक हैं, मालिक हैं, मगर इनकी जन्नत फातिमा ज़हरा के पाँव के नीचे है। तेरे असूल मुस्तंदक हुए जमाने पे, मेरी जबी चुकी है तो कुफर के आसार असूल खुद चुकते थे तेरे आस्ताने। दुनिया में इंसान आ गया कि हिफाजत करे बाप, तरबियत करे बाप, तालीम की जिम्मेदारी बाप उठाए। बड़ा अंदाज पर लगे और बहुत तेजी के साथ मैं इस मसले से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। जहाँ मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया तो सारी जिम्मेदारियां पैदाइश से पहले माँ की, और अब सारी जिम्मेदारियां पैदाइश के बाद बाप की। और अब कुरान ने आवाज दी, खुदा की कसम क्या कमाल की आयत है, क्या कमाल की आयत है। सूरह लुक़मान में भी कहा, सूरह अनकबूत में भी कहा, लफ्ज़ बदल बदल के कहा, वो वसैया इंसान बेवालिद है। हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो, वो वसैया इंसान बेवालिद है हुस्ना। हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ नेकी का सलूक करो। हमने इंसान को वसीयत की, वो वसैया इंसान बेवालिद है इंसान। हमने इंसान को वसीयत की, मुख्तलिफ मकामात से आयतें पढ़ रहा हूं कि अपने वालिदैन के साथ नेकी का शुरू करो। और पूरे रहमान ने कहा अनिश्कुर ले वाले वालिदैन, मेरा भी शुक्रिया अदा करो, अपने वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करो। मैं हूँ सबब हकीकी तुम्हारे वजूद का, वालिदैन है सबब मजाजी तुम्हारे वजूद का। तो माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, समझो, माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया के कोई उसमें या जबान से कहे या अमल से कहे। माँ का भी शुक्रिया अदा करो, बाप का, अगर कल की तकलीफ मेरे सुनने वालों को देखने में महसूस हो, माँ का भी शुक्रिया अदा करो, बाप का भी शुक्रिया। अनिश्कुर्ली वाले वालिदैन, सूरह लुक़मान 31वां सूरा कुरान मजीद का सुन रहे हो ना। और उसकी 14वीं आयत, मेरा भी शुक्रिया अदा करो, अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो। रुकिया कहना शुक्रिया की दो ही सूरतें हैं, या ज़बान से कहे या अमल से कहे। कहने लगा परवरदिगार तवज्जो है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, सुनो तुम्हारे जो वालिदैन है ना, उनके लिए अपने कंधे को झुका देना, ये है अमल का शुक्रिया। वह कौन रसूल कहना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और रसूल दुआ मांगना कि जैसी तरबियत उन्होंने बचपने में मेरी की
مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عیسیٰ کی مثال آدم کے ساتھ ہے. آدم کو اللہ نے کس سے خلق کیا؟ کسے خلق کیا؟ تراب. خلقه من تراب. آدم کو اللہ نے تراب کا تو بڑا معلوم ہے. تراب کے معنی مٹی. بھائی کیا ہے پورے عالم میں اور وہ پورے کو کیا کمال کی آیت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اللہ کی یہ نشانی ہے کہ تمہیں تراب سے بنا دیا اور اب تم گھوم پھر رہے ہو. تو آدم تو رہا، تمہارا باپ آدم تو رہا، حوا تو رہا، تم تو رہا، تمہارے باپ دادا سب تو رہا، قیامت تک جتنے آئے گے وہ سب تو رہا. تو پوری انسانیت تو رہا ہے. میرا مولا ابو تو رہا ہے. اور پھر اس حدیث کے ذریعے تو اور حدیثیں کھول لینا اور جا کے دیکھ لینا کہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ہے یا نہیں. میرے لیے تو ہر حدیث کی کتاب کا بحث کرانا ہے. ہر حدیث کی کسی بھی مسئلہ کا ٹھیک ہے نا. تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا علی انا و انت ابا و حاضر الامہ. علی میں اور تو دونوں اس پوری امت کے باپ. روایت ہے یا علی انا و انت میں اور تو دونوں ابا و حاضر الامہ اس امت کے باپ ہیں. اور دوسری روایت میں کہا انا و علی ابا و حاضر الامہ. ہم اور علی دونوں پیغمبر فرما رہے ہیں. میرا نبی کہہ رہا ہے میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہے. اب جاؤ اگر حدیث نہ ملے تو میرے گریبان میں کر حق کر لینا. محمد باپ، علی باپ. جاؤ باپ کے فضائل جہاں لکھے ہوئے حدیثوں میں وہاں دیکھ لینا کہ اگر باپ نے ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا تو گھر میں داخلہ تو بند ہو ہی گیا، جنت میں بھی داخلہ بند ہو جائے گا. اپنے سننے والوں کے لیے مجھ جیسا گنہگار باپ، مجھ جیسا گنہگار باپ اگر ناراض ہو کر اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ گھر سے نکال دے تو گھر سے تو گیا ہی، جنت سے گیا. تم جیسا گنہگار باپ، میں بھی گنہگار تم بھی گنہگار. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. تم جیسا گنہگار باپ اگر بیٹے کو گھر سے نکال دے تو گھر سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا. تو اگر محمد جیسا باپ ناراض ہو جائے نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، حاجی ہو، انتہائی اچھا مسلمان ہو، لیکن اگر باپ ناراض ہو جائے تو جنت میں جانا بہت بڑی بات ہے. جنت کی خوشبو بھی ناک میں نہیں آئے گی. متقی بیٹا، پرہیزگار بیٹا، نمازی بیٹا، حاجی بیٹا، حج کرنے والا بیٹا، روزہ رکھنے والا بیٹا اگر ناراض ہو جائے باپ تو جنت میں جانا تو بہت دور ہے. جنت کی خوشبو بھی اس کے ناک تک نہیں آئے گی. اب میں حدیث یاد دلاؤں کہ میرے نبی نے کہا اگر کوئی راتوں میں پوری رات عبادت کرتا ہو، اگر ہر دن روزے رکھتا ہو، اگر ہر سال پیدل حج کے لیے جاتا ہو، اگر کوئی ابو قبیس کے برابر سونا راستوں میں خیرات کر دے، اگر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلوم قتل ہو جائے تو آئے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں ہوگے گا.
जनाब यावर अवली से होता था उसी कहा बहुत मशहूर शायर है, तो पढ़े लिखे लिखों के सामने तकलीफ करना वाला मुश्किल होता था। अब डॉक्टर अब्दाल साहब जब आप नारा लगाने का मजबूर है ना, तो डॉक्टर अब्दाल साहब तो कहने लगे कि कुरान में लिखा है मोहम्मद किसी का बड़ा नहीं है तो कुरान में, तो अब पढ़े लिखे मजबूर के सामने उठाने पढ़िया कर दूं, माँ कान को यकीन नहीं छोड़ना। उम्मत को यकीन नहीं छोड़ना, हर दौर में एक बाप का वजूद जरूरी है। और कभी तुमने सुना कि एक इंसान के दो बाप हो? कभी सुना? कभी किसी से कह भी न देना, हमारा गरीबान पकड़ लेगा। और मेरा नबी कह रहा है उम्मत के दो बाप, तो यही बताना था कि फर्द की बात नहीं हो रही है, पूरी उम्मत की बात हो रही है। एक बाप जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा बाप जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा बाप जाएगा, चौथा आएगा, कयामत तक कोई ना कोई मोहम्मद जैसा। समझ रहे हो आप? अच्छा, अब आप बिना समझे जाओ, जिस सूर्य में यह है ना, जनाब डॉक्टर साहब की जुमला आपके जिक्र कर दिया कर रहा हूँ, माँ काना मोहम्मद अब आदिम में रचा करते हैं, एतराज को दूसरा करना चाहते थे। अब मैं एतराज करता हूँ, कह देना कि मोहम्मद किसी के बाप नहीं, तो मोबाइल के बेटे कहाँ से ले गए? ये मोबाइल में किसके बेटे जा रहे हैं? यही वो मरने फिरता जहां अपने सुनने वालों को रोकूंगा। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, फिर सुनना है तो माँ काना मोहम्मदुन अबा आदिन मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से मोहम्मद किसी का बाप नहीं है, तुम्हारे मर्द और हैं, मोहम्मद के मर्द और हैं। अजीब भाई, अब जब बात आ गई मकाम मोहम्मद तो एक आयत किसी सूरज और सुनते जाओ, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, कमाल हो गया। तो ठीक है, मान लिया बापू अजवाज उम्महात हूँ उसी सूरज में, लेकिन बीबियां माए हैं। देखो जाके पूरे आदम में और ले आओ, अभी दिखला दूं, काफी है ना, ले आओ। कुरान तो काफी है, ले आओ। अन्नबियो और उसी सूरह में अन्नबियो और बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की अज़वाजुल तहरा, नबी की बीवियां मोमिनीन की माएं हैं। कमाल हो गया, नबी बाप नहीं है, बीवियां माएं हैं। कोई किस रिश्ते से बीवियां माएं होगी? नबी बाप हो जाएगा, और अगर नबी बाप नहीं होगा, बीवियां माएं नहीं होगी, तो परवरदिगार ने क्या कह दिया कि नबी बाप नहीं है लेकिन बीवियां माएं हैं। तो बतलाना ये था कि नबी न तुम जैसा, न तुम्हारे बाप दादा जैसा, बीवियां तुम्हारी नानियों नानियों जैसी है। डॉक्टर के अलावा बहुत बड़े इंसान है, तो मैं शुक्रान हूं कि उन्होंने मतलब फिक्र दे दिया। और अब मैं यही के आगे जा रहा हूँ, माँ काना मोहम्मद अब आदिम में रजा देखो, तुम्हारे रजान और है, रजा जमा है रजू की, और रजू जमानी मर्द, तुम्हारे मर्द और है, मोहम्मद के मर्द और है, खानदान ही अलग कर लिया, खानदान ही अलग कर लिया। ऐसे हो तो
خاندان ہو سکتا ہے ایسا جس میں ہر ایک کمال ہے، باپ بھی جائے، بیٹا بھی جائے، ماں بھی جائے، بھائی بھی جائے، بہن بھی جائے، نانا بھی جائے، دادا بھی جائے، لیکن ایک ہی خاندان پوری دنیا میں ملے گا جس کی کوئی فرق بھی کمال نہیں ہے. چھوٹا سا ایک واقعہ کہتا جا رہا ہے. دیکھو کچھ اور پڑھنے بیٹھا، کچھ اور پڑھ رہا ہوں تو چھوٹا سا ایک واقعہ سنتے جاؤ. ٹھیک، علی سامنے بیٹھے ہیں، علی کا رسول کو دیکھتے ہیں، حسین کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں. باپ ہے حسین کا باپ، ٹھیک، کبھی حسین کے چہرے پہ نظر ہے، کبھی رسول کے چہرے پہ نظر ہے، اور علی مسکرا رہا ہے. اچھا عمر تو خود پہنچے کرو، واقعی میں عمر نہیں ہے، اتنا بڑا بچہ ہے کہ کوئی تو بیٹھا ہے 4 سال کا، 5 سال کا، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے. ایک مرتبہ خدا کی قسم سننا، ایک مرتبہ علی نے رسول کو مخاطب کیا، کہا کیا رسول اللہ آپ کے نزدیک مجھ میں اور حسین میں افضل کون ہے؟ اچھا دیکھو میں ایک منٹ سمجھ رہا ہوں، فکر کوئی نہ کرنا، اسے کہ اس کی فضیلت اس کی ہے اور اس کی فضیلت اس کی ہے، کوئی پتہ کی بات نہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی نور ہیں. یا رسول اللہ سننا خدا کیا، یا رسول اللہ مجھ میں اور حسین میں آپ کی نگاہ میں افضل کون ہے، زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ رسول نبی بولے نہیں، اب رسول بھی مسکرا رہا ہے. رسول بولے نہیں، ایک سے بچہ کہا کہ بابا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جس کے فضائل زیادہ ہوں گے وہ رسول کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہوگا. 4 سال کا بچہ ہے مگر سمجھتا ہے کہ رسول کا محبوب بننے کے لیے فضائل کا کمانا ضروری ہے، رسول کا محبوب چہرے کی خوبصورتی سے نہیں بنا جاتا. خوبیت کردار کی ضرورت ہے، رسول کا محبوب بننے کے لیے خوبیت کردار کی ضرورت ہے، خوبیت صورت کی ضرورت نہیں ہے. کہا اچھا حسین تو ذرا اپنے فضائل کو بیان کرو. باپ پوچھا ہے بیٹے سے، حسین ذرا اپنے فضائل کو بیان کرو. کہا بابا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں سبقت کروں فضائل کا بیان کرنے میں؟ تاریخ میں دیکھ لینا، واقعہ بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. اور دیکھو باپ بیٹے سمجھ میں آتے ہیں، باپ بیٹے علی جیسا باپ، حسین جیسا بیٹا. کہا بابا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے فضائل کا سبقت کروں. کہا اچھا پھر میں سناؤں، میں سناؤں. کہا بابا سنا ہے، رسول سن رہے، رسول سن رہے، رسول مسکرا رہے ہیں. کہا سنو میرے بیٹے حسین سنو، اللہ نے میرے لیے آیت نازل کی، اللہ نے میرے لیے سورہ حلقہ نازل کیا، اللہ نے میرے لیے آیت عقیدہ نازل کی، اللہ نے میرے لیے ولایت بھیجی، اللہ نے مجھے امامت دی. 70 فضیلتیں گرائی ہیں. علی نے اپنی ایک نشست میں جب سنا گرا چکے نا ولایت حلقہ، آئے تھے، سب ساری چیزیں علی گروا چکے، تو کہا بیٹے اب تم بتاؤ. کہا کہ بابا میں سننا خدا بنی ہاشم کا بچہ ہے، نہیں امام ہے. میں سننا کہنے کا بابا یہ جو آپ نے فضیلتیں گرائی ہیں، یہ جو آپ نے فضیلتیں گرائی ہیں آپ کے صدقے سے مجھے مل گئی، آپ کے صدقے سے یہ فضیلتیں مجھ میں بھی ہیں. تو کہا اچھا تو کیا کوئی ایسی فضیلت بھی ہے جو میرے اندر نہ ہو تم میں ہو؟ کیا ہے؟ جیسا باپ مجھے ملا ویسا بابا آپ کو ملا. ویسے آپ کو ملی، جیسا بھائی مجھے ملا ویسا آپ کو ملا، جیسا لانا مجھے ملا ویسا آپ کا ملا. یعنی اپنی فضیلت سے اپنے بزرگوں کا تعارف کرایا. خاندان ہو تو ایسا، بس یہاں لانا تھا، یہاں لانا تھا میرے دوستوں. اور اب دیکھو اب سنتے جاؤ کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. خاندان ہو تو ایسا ہو. کب رات میری پڑی اس خاندان کی؟ چلو قرآن کی طرف، اور بہت بڑا لکھا میرے سامنے ہے، ذرا آیتیں دیکھتے رہنا جو ہزاروں مرتبہ سنی ہے. یہ کب بنا ہے خاندان؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذريتنا أمة مسلمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے. کیا ہو رہا تھا؟ تعمیر ہو رہی تھی خانہ کعبہ کی. پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا. ربنا وجعلنا مسلمین لک, مالک آج تعمیر کعبہ کے دل سے اپنا مسلمان قرار دے دے. رکے رہنا میرے دوستو, میرے عزیزوں, تھمے رہنا. ربنا, اس سے میں ترجمہ کر رہا ہوں, ربنا وجعلنا مسلمین لک. پروردگار, ابراہیم کہہ رہے ہیں آج کے دن سے مجھے اپنا مسلمان قرار دے. اسماعیل کہہ رہے ہیں آج کے دن سے مجھے اپنا مسلمان قرار دے. تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دن سے ابراہیم کا نام مسلمان. اچھا, تو خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے کیا تھے؟ بھائی بڑا بیدار اور بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, اور اس مجمع کے سامنے آیت پیش کر کے سوال اٹھا رہا ہوں. ربنا وجعلنا مسلمین لک. پروردگار آج سے اپنا مسلمان بنا دے. تو تعمیر کعبہ کے دن سے ابراہیم مسلمان, تو تعمیر کعبہ کے پہلے ابراہیم کیا تھے؟ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی, اور اب سورہ صافات 37 سورہ قرآن مجید کا جا کے آیت دیکھ لینا. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, مسلمان ہونے سے پہلے ابراہیم شیعہ تھا. میں بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. تو سورہ بقرہ میں کہا ابراہیم مسلمان, سورہ صافات میں کہا ابراہیم شیعہ. تو طے ہو گیا کہ جو شیعہ ہے وہی مسلمان ہے, جو مسلمان ہے وہی شیعہ ہے, جو مسلمان نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے, جو شیعہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہمیشہ یہ معلومات پیش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان ابراہیم کی روحانی اولاد ہے. محبت کرو پھر تو منو جو. یہ پوری ملت اسلامیہ ایک شجر طیبہ کی شاخ پہ مشتمل ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اب یہیں سے میں آگے پوری ملت اسلامیہ ایک شجر طیبہ ہے. اور یہ جو مسلک کے اختلافات ہیں نا, انہیں کہیں نہ اڑا, یہ سب ابراہیم کے روحانی ہوتے ہیں. سمجھ رہی بات؟ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ میرا رسول آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے, اور ملا مسلمان کو کافر بنانا ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن کبھی اس مسئلے میں نہ بنانا. ہر مسلمان تمہارا بھائی ہے, تمہارا حقیقی بھائی ہے, تمہارا رشتہ دار ہے. مسئلہ ہو اختلاف کیا اسے کہ سب ابراہیم کے بیٹے ملتا سورہ حج 22واں سورہ قرآن کا, اور اس کے آخری دعا ادا کرے پورا ملتا ابھی تو ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. دیکھو یہ جو ملت ہے نا, یہ مسلمان امت, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی امت ہے, تمہارے باپ ابراہیم کی بھی امت ہے. وہ سماکم المسلمین, اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اب میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو, بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج میرے زحمت تھی, لیکن اب رک جاؤ, اس لیے کہ اس مرحلے پر فیصلہ ہونا ہے. ابراہیم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, اسماعیل کا ساتھ دے رہے ہیں, اور جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو پروردگار نے حکم دیا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. دیکھو ابراہیم, دیکھو اسماعیل, میرے گھر کو پاک رکھنا نماز پڑھنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. تم میرے گھر کو پاک رکھو. تو ابراہیم جانتے ہو بدلا کیا ہوا؟ اگر تم میرے بیت کو پاک رکھو گے تو میں تمہارے اہل بیت کو پاک رکھوں گا. بہت اچھی بات ہے میرے محترم سننے والوں کا. تو رک جانا اس مرحلے پر. ابراہیم تم میرے بیت کو پاک رکھو, میں تمہارے اہل بیت کو پاک رکھوں گا. بیت
کوئی سننا بہت زیادہ زحمت سواد نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن جس مرحلے پر بھی آیا ہوں اس مرحلے پر روک کر چلنا کروں گا، اور شاید کل کی گفتگو جڑ جائے اس مرحلے سے، آرام سے سنتے جانا، مجھے سننا ہو لیکن ہم کو ذہن میں ہے نا ابراہیم میرے گھر کا تم پاک رکھو، میرے بیت کو تم پاک رکھو، تمہارے اہل بیت کو میں پاک رکھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی دیکھو ابراہیم سے کہا میرے گھر کو پاک رکھو، ٹھیک؟ ابراہیم سے کیا کہا؟ میرے گھر کو پاک رکھو، اور میں کیا کروں گا؟ تمہارے گھر والوں کو پاک رکھوں گا، تم بیت کو پاک رکھو، میں اہل بیت کو پاک رکھوں گا۔ اچھا طے ہو گیا کہ ابراہیم پاک رکھیں گے بیت کو، اور اللہ پاک رکھے گا اہل بیت کو۔ جب تک ابراہیم زندہ رہے اس وقت تک بجاز بھی کسی کی نجس بھی اندر لے جائے، اور ابراہیم کے اٹھ جانے کے بعد نجس بت اس گھر میں آ گئے یا نہیں؟ اچھا آ گئے بھائی، کہاں بے شمار آ گئے، کہاں آ گئے؟ پاک گھر میں۔ کون آیا؟ نجس بت۔ اچھا تو کیا نجس بت پاک گھر میں آنے کے بعد پاک ہو گئے؟ پاک گھر میں آنے کے بعد پاک ہو گئے؟ نہیں، گھر کی پاکی اپنی جگہ، بتوں کی نجاست اپنی جگہ، تو گھر پاک نہیں کرتا جب تک دل میں ایمان نہ ہو۔ بات رہی ہے نا؟ اچھا بھائی، تو ابراہیم بیت کو تم پاک رکھنا، بہت توجہ رہی، بڑا پڑھا لکھا مجھے میرے سامنے ہے، بیت کو تم پاک رکھنا، اہل بیت کو میں پاک رکھوں گا۔ تو جب تک ابراہیم زندہ رہے بیت پاک رہا، جب ابراہیم چلے گئے تو بیت میں نجس بت آ گئے یا نہیں؟ تو اصول ملا کہ جب تک طہارت والا زندہ ہو تب تک چیز پاک رہے، جب طہارت والا چلا جائے تو چیز میں نجس چیز آ جائے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا اہل بیت کو کوئی اور پاک نہیں رکھے گا، میں پاک رکھوں گا، اب جب تک میں زندہ ہوں۔ کیا کمال کا موازنہ ہے؟ بیت کے لیے سر جھکاؤ، اہل بیت کے لیے دل جھکاؤ، کہتا ہے بیت کے لیے سر جھکاؤ، اہل بیت کے لیے دل جھکاؤ۔ قرآن میں لکھا ہے آئنما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ، مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، تو کسی طرف نماز پڑھ لو، کسی طرف پڑھ لو، تاکہ لائن ٹھیک ہے، مشرق میں اللہ ہے، شمال میں اللہ ہے، جنوب میں اللہ ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے مغرب میں، یعنی تین طرف باطل ہے، ایک طرف سجدہ کرنا ہے۔ دوستو میرے عزیزوں، زیادہ زحمت نہیں ہے، اینما تولوا وجوہکم فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے
जिधर भी मैं तवज्जो रहे, जिधर भी रुख करोगे बहुत तवज्जो रहे, जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह है। पढ़ लो समाज की तरफ, कहा नहीं खबरदार, पढ़ लो जुनूब की तरफ, कहा नहीं खबरदार। अच्छा मशरक की तरफ पढ़ लो, कहा नहीं खबरदार। पढ़ना है तो उधर जिधर मैंने बताया, और अगर उसकी तरफ नहीं पढ़ा तो नमाज मुंह पे मार दूंगा। तो अगर बैठ से मुंह फेर कर नमाज मुंह पे मारती जाएगी तो आए बैठ से मुंह फेर कर अकीदा कहने में गुजर जाएगा। अच्छा भाई लाहौर वालों नमाज में किधर पढ़नी है? अच्छा मगरिब की तरफ जाओ, ठीक है मगरिब की तरफ। अच्छा भाई मगरिब की तरफ, क्या मगरिब की तरफ तो यूरोप भी है पूरा अफ्रीका भी है, ठीक है। अच्छा तो ये सऊदी अरब की तरफ, अच्छा तो सऊदी अरब में रियाज भी है, जद्दा भी है, मदीना भी है। कहा तो नहीं कुछ नहीं, नमाज पढ़नी है काबे की तरफ, ये है काबा। रहना अच्छा। तो अब तुम्हारा चेहरा नमाज में रहे काबे की तरफ, अगर इधर उधर हो गया जब तक नमाज खत्म ना हो, जब तक नमाज खत्म ना हो चेहरा रहे काबे की तरफ, ठीक है ना? क्यों? इसलिए पढ़नी है नमाज काबे की तरफ। भाई बहुत तवज्जो है, सब अजीब तरह से। अच्छा लाहौर में पढ़ो काबे की तरफ, कराची में पढ़ोगे काबे की तरफ, जाओ वाशिंगटन से पढ़ोगे काबे की तरफ, न्यूयॉर्क से पढ़ोगे काबे की तरफ। सवाल तो आ गया, सवाल तो आ गया। तवज्जो है, सऊदी अरब में आओ, मक्के हरम की तरफ, अभी हरम और मक्के की तशरीफ बताऊंगा। और अगर हरम में हो काबे की तरफ, अच्छा काबा है ना दुनिया, अब इत्तेफाक से तुम्हारे लिए दरवाजा खुल गया, तुम भी आई थे। काबा के दरवाजे वीआईपी के लिए खुल जाते हैं ना। खुदा की कसम अली दरवाजे से नहीं गया है, समझ रहे हो बात को? इनकी असर दरवाजे से नहीं गई है, दीवार टूटी फिर गई। अगर दरवाजे से गई होती तो हर फासिक का बच्चा वहीं पैदा हो जाता। सलातीन बने हुई और सलातीन बनी अब्बास के सारे बच्चे, अगर दरवाजा खोल के नहीं होती, ताला खोल के, तो सारे बच्चे वहीं पैदा हो जाते। नया दर इसीलिए तो बना था ना। अच्छा तो अब दरवाजा खुल गया तुम्हारे लिए, तो बहुत बड़े वीआईपी थे, अब अंदर चले गए। तो जब तक बाहर से काटे गए, अब अंदर क्या करोगे भाई? अंदर क्या करोगे? तो अब मुत्तफ़िक़ा फैसला है मुसलमानों का, जितना चाहे पढ़ो, ठीक है? तो अंदर आ गए ना काबे के, तो जब तक काबे से बाहर हो काबे की तरफ पढ़ो, जब काबे के अंदर चले गए अब जो है चाहे पढ़ लो। तो इसी तरीके से भाई देखो ये बैठ है, ये है बैठ कि जब तक बैठ के बाहर हो रुख रहा है बैठ की तरफ, और जब बैठ के अंदर चले जाओ तो जिधर जिधर पढ़ लो। तो जब तक अहले बैत से दूर हो रुख रहा है अहले बैत की तरफ, और जब अहले बैत के पास आ गए तो अब जिससे काहे पूछ लो, इसलिए सब मोहम्मद है। और अब इससे ज्यादा जमात समाज नहीं देनी भाई। कमाल हो गया, खुदा की कसम कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। रुके रहना वो तकबीर काबे की ताहिरा बैती लिताइफीना फलक बना के दीना और रुका सुजूद, बस मेरी तकबीर आखिर में रोने दाखिल हो गई। अब इससे ज्यादा जमात नहीं दूंगा। वो तकबीर काबे की, और क्या तकबीर बैठी इन्नमा युरीदुल्लाह, ठीक है? तो चादर मंगाई मैंने, चादर ओढ़ के बैठ गए, यही है ना बात है। मैं आज तक सोचता रहा कि क्या भाई सूर्य अल्लाह का चादर में डाला हुआ था, हालांकि कि सूर्य के तो चादर नहीं बनाया। अच्छा आए विनायक का चादर में डाली हुई थी, नहीं हुई थी, तो मैं सोचता रहा भाई
ٹھیک ہے نا. اچھا تو چھوڑو, اب سوچیں گے کہ کیا کریں. اور ممکن ہے کل کا یہ ایجنڈا مجھے کچھ بات کروں میں چاہتا تھا, لیکن ایک بات سنو بھائی, حرم اور کعبے کا فرق جانتے ہو؟ دیکھو, حدود حرم میں شکار ممنوع, حدود حرم میں پودا اکھاڑنا ممنوع, ٹھیک ہے نا. تو کعبہ ہے وہ چوکور سی عمارت, اور اس کے باہر بہت دور تک ہے حرم. تو کیسے پتا چلے کہ کہاں تک حرم ہے اور کہاں تک کعبہ ہے؟ بھائی ایک سوال ہے, بھائی ایک سوال ہے, بھائی بہت توجہ رہے. بھائی حرم کے حدود بہت بڑے ہیں, کعبہ ایک چوکور سی عمارت. تو اب کیسے پتا چلے کہ کہاں تک کعبہ ہے اور کہاں سے حرم شروع ہو گیا؟ کعبے کی آپ کو ٹھیک. اچھا وہ بھی کالے رنگ کا, اب کعبے نے برداشت کر لیا, اسے بدعت نہیں سمجھا. کسی اور رنگ کا ڈال دیتے, کسی اور رنگ کا گلاب ڈال دیتے, نہیں, کالے رنگ کا گلاب. آج سمجھ میں آیا کہ یہ خلاف کیوں ہے. بھائی خلاف اس لیے ڈالا, توجہ رہے, خلاف اس لیے ڈالا کہ بیت میں اور حرم میں فرق ہو جائے, بیت میں اور حرم میں فرق ہو جائے. اسی لیے چادر ڈالی تھی کہ اہل بیت میں اور حرم میں فرق ہو جائے. چادر اس لیے ڈالی کہ کہاں تک اہل بیت ہیں اور کہاں سے حرم شروع ہوتے ہیں, فرق والے ہو جائے. پہنچ گئی نا بات بیت اور اہل بیت کے سلسلے میں. خدا کی قسم کتنا محترم ہے کعبہ. دیکھو میرے پاس 5 یا 6 7 دقیقے رہ گئے ہیں اور ان 5 7 دقیقوں میں بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. کتنا محترم ہے کعبہ کہ اس وقت جب حاجیوں کا مجمع پورے عروج میں تھا, اس وقت حسین کی پہلی خطبہ جو ہے, اور اس خطبے نے کہا ہے کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ چکے ہیں. بس زیادہ سمجھ نہیں دوں گا, لیکن جملے سن ہو جاؤ اور یہ جملے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. دیکھو یہ ہے کعبے کا احترام کرنے والے, یہ لوگ ہیں کعبے کی حفاظت کرنے والے. میرے علم میں یہ بات کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ چکے ہیں, اور مجھے طواف کے اور ارکان حج کے درمیان قتل کرنے کی کوشش کرنے رہے. تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے حرم سے میرے اللہ کے گھر کی حرمت آئی. پہنچ گئی بات میرے مطلب سننے والے, آ گئی نا بات, آ گئی. اگر حسین کے خون کو پہنا ہی ہے تو کعبے سے بہت دور کہیں اور بہ جائے. سن رہے ہو حسین کا جملہ؟ حسین نے اپنے جملوں میں پالیسیز دی, اپنے اقدام کے منصوبے بتائے ہیں. اگر حسین کے خون کو بہنا ہے, حسین کے خون کو بہنا ہے تو کعبے سے کہیں دور بہ جائے. میرے دوستوں اگر یاد ہو تمہیں تو 28 رجب کو کیا کہا تھا, جسے میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, انکارا دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سلوک خدین. اگر محمد کبھی میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ. یہ کعبے کا منشور, وہ مدینے کا منشور. اور میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. حسین نے کہا, سننا زیادہ سمجھ نہیں دوں گا. حسین نے کہا سن تھوڑا سا کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. میں بار بار اس جملے کو اس لیے پڑھتا ہوں
کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ حسین نے مدینے سے چلتے وقت اپنا گلا پیش کیا، تنہا اپنا گلا. اور جب عاشور کے دن حسین کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو حسین نے طے کیا کہ اپنا گلا نہیں دوں گا، 72 سوکھے کے گلے دوں گا. یہ وہ گلے ہیں جو کاٹے جائیں گے، اور ایک وہ گلا دوں گا جو تیر سے چھیڑا جائے گا، اور ایک وہ گلا دوں گا جو کاٹا تو نہیں جائے گا، رسیوں میں جکڑ کے باندھا جائے گا، چھوٹی بچی سکینہ کا گلا. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پہچانتے ہیں اس بچی کو؟ یہ دن جو گزر رہے ہیں محرم کے، یہ سکینہ کے دن کہتے ہیں. اور سفر جب شروع ہوتا ہے تو شہزادی زینب کے دن کہتے ہیں. عجیب شہزادی ہے اور عجیب بچی ہے. اس بچی کو تم خوب پہچانتے ہو، اور اس بچی کو میں نے بار بار متعارف کراتے ہوئے تمہاری خدمت میں یہ کہنا پیش کیا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک حسین اسے بڑی نہیں سنائے. اور حسین گود میں لے کر اسے دھمکیاں کہتے رہتے تھے، اور یہ کہتے رہتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی بیٹی سکینہ نہ ہو. اجرکم اللہ. سنتے رہے، ذرا سا اور طرح تعارف کرا دوں پھر میں آگے بڑھوں گا. ذرا سا یہ کہنا، اس بچی کی پیدائش کا سبب تمہیں معلوم ہے؟ حسین جب زلجنا سے کہہ رہے تھے کہ زلجنا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو بھی کیا میرا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ تو حسین کے کانوں میں سکینہ کے سسکیوں کی آواز آئی. حسین نے جب مڑ کے دیکھا تو بچی زلجنا کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی، روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ. اجرکم اللہ. زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ. حسین زلجنا سوچ رہے، بچی کو گود لیا، دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر کہنے لگے بیٹی سکینہ، لالی آتی کے بیٹا سکینہ مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے بن ملا. بس یہ جملے کا سننا تھا کہ بچی نے باپ کی دونوں شانے مضبوطی سے تھام لی اور کہا بابا چچا باپ بھی یہی وعدہ کر کے گئے تھے. اس وقت حسین نے ایک جملہ کہا تھا سکینہ سے کہ سکینہ بیٹی تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا نہیں بابا مجھے نہیں معلوم. سننا سکینہ کو سمجھ لو، پھر میں چھوٹا سا واقعہ کروں گا اور بات کو مکمل کر دوں گا. بیٹی تجھے کچھ معلوم ہے کہ تیری پیدائش کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں معلوم. کہا بیٹی سن، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ پروردگار مجھے پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، اور میرے شہید ہونے کے بعد وہ تماچے کھانے میں صبر کروں، اس کے گوشت مارے روٹے جانے میں صبر کروں. تو سکینہ اس دعا کے بعد تم پیدا ہوئے. اجرکم اللہ. پہچان گئے نا اس بچی کو؟ پہچان گئے اس بچی کو؟ تو اب مجھے کہنے دو. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں طویل مسائل نہیں پڑھا کرتا، تقریر تمام ہو گئی، لیکن اب جی چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے ایک جملہ رکھ دوں اور تمہارے شریف جذبات سے اپیل کروں. دیکھو، حسین کی پیاس عصر عاشور کو ختم ہو گئی. کیا ایسا نہیں جب شہید ہو گئے پیاس ختم ہو گئی؟ عباس کی پیاس شہادت کو ختم ہو گئی، اکبر کی پیاس شہادت میں ختم ہو گئی، اور یہ اصغر چھوٹا بچہ شہادت پر پیاس ختم ہو گئی. لیکن یہ بچی کب تک پیاسی نہیں کچھ نہیں ہے. یہ بچی کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کوفے کے بازار میں شہزادی زینب سے کہنے لگی پھوپھی اماں یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں پانی معلوم ہو.
کتنی پیاسی بچی ہے. قافلہ شہر دمشق کے دروازے پہ پہنچا. بس 2-4 گھنٹے اور مقصد کی ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں. قافلہ شہر ہمس کے دروازے پہ پہنچا. ہمس آج بھی مشہور شہر ہے, اگرچہ چھوٹا ہے, کھنڈرات ہے, لیکن مشہور ہے تاریخی اعتبار سے. ان دنوں شہروں میں چاروں طرف دیواریں ہوا کرتی تھی اور دروازہ ہوتا تھا. دوپہر کا وقت تھا, تم ہو چکے, تقریر تمام ہو گئی. شہر ہمس کے دروازے پر جب قافلہ پہنچا تو شمر نے دروازہ کر چکا ہے. دوپہر کا وقت تھا, دروازہ بند تھا. اس دروازے کے سامنے ایک درخت تھا. بیویوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جائے. حسین کا سر درخت کی شاخ میں لٹکا دیا گیا. پھر خیمے لگے فوج یزید کے اور سپاہی خیموں میں چلے گئے. سنیے, اب میں تمہارے جذبات کو پھر اپیل کروں گا. بھائی فوج یزید کے سپاہی کہاں ہے؟ اپنے خیموں میں. گرمی ہے, بڑی شدید دھوپ ہے. اچھا, حسین کا سر کہاں ہے؟ درخت کی شاخ. بیویاں کہاں ہیں؟ چھاؤں میں. اب مجھے بتاؤ, میرا بیمار امام کہاں ہے؟ سوال تو مقتل لکھتا ہے کہ میرے بیمار امام کو حکم دیا گیا کہ تم دھوپ میں بیٹھو. اجر اللہ, بیمار امام دھوپ میں بیٹھا تھا. جب تم جانتے ہو گلے میں ہے توقع خاکہ, ہاتھوں میں ہاتھ پڑنا, پیروں میں بیٹھنا, لوہا ہے نا, لوہا گرم ہوا اور چھانے پڑنے لگے. تو ایک مرتبہ میرا بیمار ہے زنجیروں کے لندن کو تھام توڑ گیا, ایک خیمے کے سائے میں جا کے بیٹھ گیا. جب مجھے جانا ہے سکینہ تھا, لیکن عجیب ہے اچھے تھے. بیمار امام ایک خیمے کے سائے میں بیٹھ گیا. اس خیمے میں فوج یزید کا ایک سردار تھا. اس نے غلام کو بلایا, کہا یہ زنجیروں کی جھنکار کی آواز کیسی آ رہی؟ کہا امیر, وہ جو قیدی دھوپ میں بیٹھا تھا اس کا تاؤ, اس کی لکڑیاں, اس کی بیڑیاں اتنی گرم ہو گئی کہ اس سے دھوپ میں بیٹھا نہیں جا رہا. کہا کہ نہیں, اسے کہو جا کے پھر دھوپ میں بیٹھے. غلام آیا, کہا کہ میرا امیر تیار نہیں ہے کہ تم مجھے خیمے کی چھاؤں میں بیٹھو, ایک ایک لفظ مقصد کی ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھایا, کہا جا اپنے سردار سے کہہ دے کہ میں تیرے خیمے کے اندر تو نہیں آ رہا ہوں, میں تو چھاؤں میں بیٹھا ہوں. جب میری ہتھیلیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی میں پھر دھوپ میں چلا جاؤں گا. اس نے کیسے جواب دیا؟ ایک مرتبہ امیر دھرانے میں نکلا, دور سے سیلانیاں دیکھ رہی تھی. سیلاب دوڑی, کلثوم دوڑی, سلمہ دوڑی, کہنے لگی بیٹے کہاں جا, بیٹے خیمے کی چھاؤں سے آ جا, ہم تیرے اوپر سایہ کیا رہیں گے. بس آخری جملہ سننا, آخری جملہ سننا. شام تک بیویاں سجاد کو اپنے سائے میں لیے رہی. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, تم نے کر دیا. اب آخری جملہ سنو, آخری جملہ. بیویاں پھر درخت کی چھاؤں میں آ کر بیٹھے. سن لیا نا تم نے؟ اب شہر ہمس کا دروازہ کھولا. پورا لشکر یزید کا پیاسا تھا. شہر والے پانی لائے. شمر نے مشکیزہ اپنے کندھے میں, جامعات اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے لشکریوں کو شمر خود پلانے لگا. وہ بچی یاد ہے نا, پیاسی بچی. بس یہی بات کو مکمل کرنے والا ہوں. پیاسی بچی شہزادی زینب کی گود میں بیٹھی تھی. ایک مرتبہ سر بلند کیا, پھوپھی اماں, میں شمر سے پانی مانگ لوں. اللہ, آخری جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, آخری جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. پھوپھی اماں, میں شمر سے پانی مانگ لوں. کہا جا بیٹی, اگر تجھے پانی مل جائے تو مانگ لے. بچی چلی, شمر کے پاس آئی. میرے دوستوں میں عزیز ہوں, اب بتلاؤ بچی نے کیسے پانی مانگا؟ منہ سے کچھ نہیں کہا, شمر نے کچھ نہیں کہا, ویسے پانی مانگا جیسے چھوٹے بھائی اصغر نے پانی مانگا تھا. شمر کے سامنے آ گئی, اپنی سوکھی زبان سامنے کر دی.
शिव ने एक मरतबा सगीरा की जबान में थी और अपने लड़कियों को पानी पिला रहा था। तुम रो चुके, तुम रो चुके। बस मेरे दोस्तों, मेरे अकेला कौन? देखो घंटे के ऊपर बात चली गई, लेकिन देखना करबला के वाक़े से जो सबक मिला है, जालिम के जुल्म की इंतहा नजर आती है, लेकिन साबिर के सब की इंतहा नहीं होती। ये है करबला। मेरे जुमले को याद रखना और कभी मैं इस जुमले का फायदा उठाऊंगा। जालिम का जुल्म अपनी हद पे आके घबरा जाता है, लेकिन साबिर का सब नहीं घबराता। अपने पैसे अपने सुनने वालों की खिदमत करो कि आज बच्ची, प्यारी बच्ची, अपनी सूखी जबान शिविर को दिखलाई। शिव ने देखा और फिर अपने लड़कियों को पानी पिला दिया। हो गया ना? बस आपने बोला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। बच्चे ये सोचने लगे कि अभी तो ये अपने फौजियों को पिला रहा है ना, जब सबको पिला लेगा तो ये फिर पानी नीचे देगा। आगे आगे शुरू तक